میں ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا, وہاں کسی بزرگ کی قبر تھی, تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی قبر کے قریب جب بھی کوئی لیٹتا ہے تو وہ ٹک نہیں سکتا, بلکہ وہ قلابازیاں کھاتا ہوا جاتا ہے اور قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. وہ دیوار تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر تھی, قبرستان کی دیوار. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کوئی بزرگ کی کرامت تو ہو نہیں سکتی ہے. ظاہر ہے کوئی شیاطین ہیں, جنات ہیں جو لوگوں کا نظریہ خراب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مزاروں پر بھی جنات شیاطین ہوتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ یہاں شیاطین ہیں, جنات ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا مزاروں پہ شیاطین ہوتے ہیں, تو وقتی طور پر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ مسلط ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھ گیا یہاں جنات ہیں جو لوگوں کا نظریہ خراب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا لیٹ کے دکھائیں. تو واقعی ایسا ہوا کہ وہ لیٹتے تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کو لڑکا رہی ہے. یعنی وہ خود قلابازیاں نہیں کھاتے تھے, وہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا, حقیقت میں ایسا ہو رہا تھا کہ وہ کوئی غیبی طاقت ان کو دھکا دیتی تھی اور وہ بہت زور سے قلابازیاں کھاتے ہوئے دیوار سے جا کے لگتے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں نے ان سے کہا یہ جنات شیاطین کا کام ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہی ہے, اور آپ لوگ کا چونکہ عقیدہ کمزور ہے, شیاطین جنات پر عقیدہ ہے, اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم لیٹیں گے, ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک مدرسے کے ساتھی تھے جو بہت ہی چھوٹا قد تھا, اتنا چھوٹا قد تھا کہ ان کا بچوں نے مذاق سے مولانا مختصر نام رکھا ہوا تھا کہ مولانا مختصر صاحب, ان کو مذاق سے کہتے تھے, بہت ہی چھوٹے تھے. تو ہلکے پھلکے تھے. ہم نے کہا دیکھو پہلے ان پہ ٹرائی کریں, کہ کیونکہ ہم نے کہا کسی بھاری آدمی کو لٹائیں گے تو ان کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ بھاری بہت ہیں شیطان, یعنی ان بزرگ سے لڑک نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بہت ہی مختصر سے ہم نے لٹا دیے. ہمارے مدرسے کے کلاس فیلو تھے وہ جب لیٹے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب انہوں نے کیا کہا, گاؤں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ یار آپ نہ سورہ فاتحہ پڑھو. ہاں, کہا کہ آپ یہ پڑھو. تو انہوں نے وہ بھی پڑھی. انہوں نے کہا اچھا 11 دفعہ یہ پڑھو. سب کچھ پڑھ کے دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے کہا اچھا آپ تھوڑا سا خود اپنے آپ کو ایک دو قلابازیاں خود کھائیں. انہوں نے 1-2 قلابازیاں خود بھی کھا لیں, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. میرا نمبر آیا, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میرا نمبر آیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لیٹیں. میں لیٹا. انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں. میں نے آنکھیں بند کی. انہوں نے کہا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں, بازو رکھ لیں. بازو رکھ لیا میں نے. انہوں نے کہا یہ پڑھیں وہ پڑھیں, سارا کچھ کا ان کے عمل میں نے کر کے دیکھ لیا. انہوں نے کہا خود تھوڑا سا 1 دفعہ لڑکائیں, میں نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم اٹھ گئے تو ہمیں کہنے لگے آپ لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہاں, میں نے کہا ہمارا صحیح ہے اس لیے ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا, آپ لوگ کا خراب ہے اس لیے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو اب دیکھو ہم لیٹتے ہیں, اللہ کی قدرت, اب وہ لیٹے تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. اور جن کو پہلے قلابازیاں لگ چکی تھی نا, وہ لیٹ رہے تو ہو ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو قبر پہ مشہور تھا, لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ اور لڑکیاں لگتی ہیں, اب کیوں نہیں ہو رہا. میں نے کہا اب اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ جنات بھاگ گئے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ میں لیٹا ہوں اور یہ لیٹے ہیں, میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی نیک لوگ ہیں, ہم بھی آپ جیسے لوگ ہیں, لیکن ہم ان شیاطین کے بارے میں ہمارا اعتقاد صحیح ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ آپ جیسے بیوقوفوں کو بیوقوف بناتے ہیں بس. تو اس لیے اب یہ ہمارے کانفیڈنس کو دیکھ کر یہ یہاں سے فرار ہو گئے ہیں. تو آپ کا بھی اگر کانفیڈنس مضبوط ہوگا تو یہ آپ پر بھی اثر نہیں کریں گے. تو یہ مطلب ہے قرآن مجید کی آیات کا کہ انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. جنات خود کہتے ہیں کہ یہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو ہم ان پر شیر ہو گئے. تو آپ نہ ڈریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اس کے بعد پھر وہ اس مزار پہ الحمدللہ یہ ڈرامے بازی ختم ہو گئی. یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے کہ لوگوں کی طبیعت مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مزار پہ جاتے ہیں, جنات کو پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, یہ مزاروں پہ آنے والا آدمی ہے, یہ باباؤں کو مانتا ہے, قبروں کو مانتا ہے. تو جنات کیا کرتے ہیں کہ جب آپ واپس گھر جاؤ گے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ مزار پہ آؤ گے تو وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا مزار سے عقیدہ مضبوط ہو جائے. اب ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یار تم نہیں جاؤ مزار پہ, بھائی تم تباہ ہو جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں ہماری تو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, ہم تو جب مزار پہ جاتے ہیں تو ہماری طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے. تو بھائی آپ کی طبیعت سیٹ جو ہو رہی ہے نا, وہ خراب اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں. اگر آپ جانا چھوڑ دیں وقتی طور پر چند دن خراب ہوگی, جب شیاطین آپ سے مایوس ہو جائیں گے تو وہ طبیعت خراب ہونا خود بخود ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں, سگریٹ کے عادی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو سمجھایا کہ سگریٹ چھوڑ دیں, اس سے آپ کا یہ بلغم بہت بن رہا ہے, آپ کو ٹی بی کا خطرہ ہے اس سے. تو وہ کہتے تھے میں جب سگریٹ پیتا ہوں تو یہ بلغم سارا اکھڑ جاتا ہے.
میں نہیں پیتا تو یہ جمع رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بنتا اس لیے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اگر سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے تو اس کے اکھڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, یعنی یہ بنے گا ہی نہیں. تو آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب میں جب نیکوٹین لیتا ہوں تو جناب میں ریلیکس ہو جاتا ہوں, پریشان رہتا ہوں. تو یہ پریشان آپ ہو اس لیے رہے ہیں کہ آپ یہ نیکوٹین جو ہے نا آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہی ہے. اگر آپ یہ لینا چھوڑ دیں تو نہ بنے گا نہ اکھاڑنے کی ضرورت رہے گی اس کو. تو یہی حال ہے مزاروں پہ جانے والوں کا, عاملوں کے پاس جانے والوں کا. بعض لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, وہ علاج کرتا ہے, جن بھگا دیتا ہے, لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ جن اس لیے رہا ہے کہ آپ اس عامل کے پاس جائیں. اگر آپ مایوس کر دیں, آپ کہیں میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, چاہے مجھ پہ جن آئے یا نہیں آئے, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, تو جن آنا چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. اور اس طرح سے میں نے الحمدللہ خود کئی لوگوں کا علاج کیا ہے جن پہ جنات آتے تھے, جادو تھا, تو میرے پاس آئے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کا علاج چھوڑ دیں. یہ یعنی یہ کہ حقائق پر مبنی, میں مشاہدے پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علاج چھوڑ دیں, اور بالکل کسی عامل کے پاس, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ اس پہ صبر کریں, جو ہو رہا ہے سوائے آیت الکرسی پڑھنے کے, سورہ فلق سورہ ناس خود پڑھ کے دم کر لیا کریں, یا اپنے کسی عزیز سے کہہ دیں وہ آپ پہ پڑھ کے دم کر دے گا. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ کریں. الحمدللہ کئی لوگوں کو اس طرح سے شفا ہوئی ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نے عزم کرنا ہے, میں مر جاؤں گا مگر میں کسی عامل سے علاج نہیں کرواؤں گا. یعنی یہ کانفیڈنس جب تک نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان جو ہے نا مایوس نہیں ہوتا اتنے آرام سے. وہ کہتے ہیں اس کو ترساؤ, پریشان کرو, پھر بھیجو, یہ جائے گا وہاں. تو آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے. ایک خاتون کا گلا دبتا تھا, ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا گلا کوئی پکڑ کے دبا رہا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت فلاں مفتی صاحب ہیں, بہت بڑے دیوبندی ہیں, وہ مفتی ہیں, میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں نے کہا دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ کی بیوی کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں. کہہ رہے نہیں وہ تو بہت زور سے گلا دبتا ہے. میں نے کہا دبنے دیں. تو ان کا رات کو 4 بجے فون آیا, میری بیوی کا گلا دب رہا ہے, اس کا سانس نہیں آ رہا اور یہ ہو رہا ہے. میں ان مفتی صاحب کو فون کرنے لگا ہوں. میں نے کہا آپ نے فون نہیں کرنا, آپ یہ عزم کر لیں کہ میں بیوی کو مرنے دوں گا مگر میں ان کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا. اول تو یہ مفتی ہوتے نہیں ہیں, نام تو مفتی کا لفظ تو اتنا سستا ہو گیا ہے, کوئی بھی اٹھا کے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لے اور لوگ مان لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں وہ تو بہت بڑے مفتی. میں نے کہا اگر وہ مفتی ہوتے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. مفتی کے پاس تو ان کاموں کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے جھاڑ پھونک کرتا رہے اور لوگوں کو تعویذ گنڈے دیتا رہے. مفتیوں کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے. اول تو یہی اس کی علامت ہے, وہ مفتی نہیں ہے. تو خیر وہ صاحب نہیں مانے. جب وہ بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, انہوں نے مفتی صاحب کو کال کی, پھر مفتی صاحب نے ان کی بیوی سے بات کی, دم درود کیا, وہ طبیعت سیٹ ہو گئی. مجھے فون آیا, میں نے کہا اب یہ دوبارہ بیمار ہوگی اور پھر آپ اس مفتی صاحب کو فون کرو قیامت تک. میں نے کہا صرف اب آپ نہیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کی ساس کے ساتھ یہ کیس شروع ہو جائے گا, پھر آپ کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوگا, پھر آپ کے ماموں کے ساتھ ہوگا, پورا خاندان قیامت تک آپ کی پوری نسل پہ جنات, چڑیل, بھوت اس میں انوالو ہو جائیں گے. یا بھائی آپ کا خاندانی بیماری بن جائے گی اگر آپ نے ابھی اپنی بیوی کو نہیں چھڑایا.